حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زمین پر پہلی ملاقات، یہ وہ وقت تھا جب زمین ابھی خاموش تھی، ہوا کے سینے میں کوئی آواز نہ تھی، نہ شہر تھے، نہ بستیاں، اور نہ ہی انسانوں کا کوئی ہجوم۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنت سے اتر کر انسان نے پہلی بار زمین کی تنہائی کو محسوس کیا۔ یہ کہانی ہے انسان اول حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کی جنت سے جدائی کا لمحہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا تو وہ زندگی کا وہ دور تھا جہاں نہ غم تھا، نہ دکھ، نہ خوف اور نہ ہی جدائی، مگر شیطان کی چال اور ایک لغزش وہ لمحہ بن گئی جس کے بعد انسان کو زمین پر اتارا گیا۔ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، مگر آزمائش باقی تھی۔ زمین پر اترنا مگر الگ الگ۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جزیرہ سراندیب یعنی آج کے سری لنکا کے پہاڑوں میں اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حجاز کے قریب جدہ کے علاقے میں۔ یہ صرف فاصلہ نہیں تھا، یہ تنہائی کی سزا تھی، یہ صبر کی آزمائش تھی، یہ محبت کا امتحان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں سے نکل کر جب زمین پر آئے تو ہر شے اجنبی تھی، نہ وہ سکون، نہ وہ نور، نہ وہ قرب، اور سب سے بڑھ کر حضرت حوا ساتھ نہ تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑوں پر بیٹھ کر گھنٹوں روتے، دن رات گریا کرتے اور کہتے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما اور مجھے میری زوجہ سے ملا دے۔ کہا جاتا ہے ان کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ حضرت حوا کا درد۔ ادھر حضرت حوا تنہا اجنبی زمین پر اپنے رب کو یاد کرتیں، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی سہارا، صرف ایک دعا، صرف ایک نام، آدم علیہ السلام۔ وہ بھی رو رو کر کہتیں، اے اللہ، ہم سے خطا ہو گئی، ہم نادم ہیں، ہمیں دوبارہ ملا دے۔ برسوں کی جدائی۔ یہ جدائی ایک دن کی نہیں تھی، ایک مہینے کی نہیں تھی، بلکہ برسوں پر محیط تھی۔ یہ انسان کو سکھانے کے لیے تھی کہ جدائی محبت کی پہچان ہے اور صبر رحمت کی کنجی۔ توبہ کی قبولیت۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کی سچی توبہ قبول فرمائی۔ فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت دی گئی کہ وہ ایک خاص سمت سفر کریں۔ دل میں امید جاگ اٹھی، آنکھوں میں آنسو اور قدموں میں طاقت آ گئی۔ طویل سفر۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑوں سے اترے، ریگستانوں سے گزرے، جنگل عبور کیے، بھوک، پیاس اور تھکن برداشت کی، مگر زبان پر ایک ہی دعا تھی، اے اللہ، مجھے میری حوا سے ملا دے۔ عرفات، پہچان کا مقام۔ آخر کار وہ مقام آیا جہاں صبر ختم ہوا اور وصال نصیب ہوا۔ یہ میدان عرفات کہلایا، یعنی پہچان کا مقام۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں شکر اور زبان پر اللہ کی حمد۔ دونوں نے سجدہ کیا اور کہا، اے ہمارے رب، تیرا شکر، تو نے ہمیں ملا دیا۔ پہلی زمینی ملاقات۔ یہ ملاقات شور والی نہیں تھی، یہ ملاقات خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں محبت تھی، رحمت تھی اور انسانیت کی بنیاد تھی۔ یہیں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا، زمین پر نئی زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے یہاں رہائش بنائی، زندگی کے اصول سیکھے اور اللہ کی عبادت کا آغاز کیا۔ یہیں انسانی نسل کی بنیاد رکھی گئی۔ عرفات کی عظمت۔ اسی ملاقات کی نسبت سے عرفات آج بھی عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج عرفات کے بغیر مکمل نہیں۔ یہاں آ کر انسان اپنی پہچان پاتا ہے، اپنی کمزوری اور اللہ کی رحمت، سب کچھ۔ سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، توبہ انسان کو گرا نہیں دیتی، صبر کا انجام وصال ہے، جدائی عارضی ہے، اللہ کی رحمت دائمی ہے۔ اختتام۔ یہ کہانی صرف آدم اور حوا کی نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی ہے جو گناہ کے بعد روتا ہے، توبہ کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اللہ اسے ضرور اس کے عرفات تک پہنچاتا ہے۔